اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا جو 17 مارچ سن 2022 کے دن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، ایک بہت ہی دردناک گرفتاری جو مذہب کے نام پر عمل میں لائی گئی لاہور کے علاقہ مغل پورہ کے اندر۔ یہاں پر ہمارے ایک مسیحی بھائی جن کا نام فن سان شاہد ہے، وہ پاکستانی مسیح ہیں اور ریلوے پاکستان کے اندر ملازمت کرتے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک ان کی وائف صفیہ شاہد، جو یہ چھوٹا سا ایک گھرانہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ عین اسی وقت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جب آپ کو یاد ہو لاہور گرین ٹاؤن چرچ کے اوپر ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا، اور جس حملے کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ روکا گیا اور کسی بھی ایسی تباہی سے بچایا گیا۔ یہ اسی رات کو ہوتا یوں ہے کہ جناب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور جب شاہد صاحب دروازہ کھولتے ہیں تو 12 سے 14 لوگ جو FIA گجرانوالہ سے آتے ہیں وہ گھر کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں۔ وہ آتے ہی سب سے پہلے شاہد صاحب کو پکڑتے ہیں اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہد صاحب جو کہ انڈرلائن ڈیزیزز ان کو ہیں، ڈائبٹیز ہے، کارڈک پیشنٹ بھی ہیں، اور جناب یہ جو FIA کے لوگ جو گھر پہ آئے انہوں نے برے طریقے سے ان کو مارا۔ اب جوان بیٹی، بیٹا اور وائف ان کی وہ رونے کے سوا، چلانے کے سوا اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو FIA کے اہلکاروں نے ان کے گھر سے ان کی تمام وہ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، شاہد صاحب کی تصویریں، اب یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ تصویریں کیوں اٹھائی گئی، شاہد صاحب کی تصویریں، اس کے بعد ان کا موبائل فون اور جو ان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے انہوں نے اپنی طویل میں لے لیا، اور جناب یہ گرفتار کر کے فنسان شاہد صاحب کو لے گئے گجرانوالہ۔ وہاں FIA نے جاتے ہی ان کو شدید زد و کوب کیا گیا، ان کو برے طریقے سے مارا گیا، جو پنجاب پولیس کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جب جناب یہ علامہ وسیم رضا، جن کا تعلق جام کے چیمہ ڈسٹرکٹ تحصیل سیالکوٹ ڈسٹرکٹ سے ہے، اور یہ یہاں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایک درخواست دیتے ہیں FIA گجرانوالہ کو، ہمارے مسیحی بھائی جن کا نام فن سان شاہد ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے جناب کہ سن 2019 کے اندر 2019 کے اندر شاہد صاحب کا موبائل ان کے دفتر سے چوری ہو جاتا ہے، اور یہ ریلوے پاکستان کے اندر ملازمت کرتے ہیں۔ جب ان کا موبائل چوری ہوتا ہے تو اس موبائل کے اوپر نہ تو کوئی پاسورڈ لگا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی پیٹرن ہوتا ہے۔ بڑی آسانی سے جو مسلمان شخص ان کا موبائل چوری کرتا ہے وہ اسی نیت سے کرتا ہے کہ جناب وہ وقت آنے پر شاہد صاحب کی جو زندگی ہے، جو ان کا ایک خوبصورت کیریئر ریلوے پاکستان کے اندر ہے، اس کو تباہ کر سکے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ ایک پوسٹ شیئر ہوتی ہے سلمان مسیح ایک فیس بک اکاؤنٹ سے، اس پوسٹ کے اوپر جا کر وہ جو موبائل چرانے والا شخص ہے وہ شاہد صاحب کی ID سے وہ کمنٹ کرتا ہے، جو کہ دستور پاکستان کے مطابق جن کی ان کمنٹس کی جو پینلٹی ہے وہ سزائے موت ہے یا عمر قید۔ وہ محمد کے بارے میں کمنٹس کیے جاتے ہیں۔ 2019 کے اندر یہ کمنٹس ہوتے ہیں، اور جناب یہ شخص جو بھی موبائل چرانے والا وہ تمام تر چیزیں اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، یا وہ تمام تر چیزیں FIA پاکستان کو جمع کروا دیتا ہے اپنی درخواست کے ساتھ۔ تو 2019 میں واقعہ ہوا، 2022 کے اندر یہ گرفتاری ہو رہی ہے، تو میری یہ سمجھ اور عقل سے یہ تمام تر چیزیں بالکل باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ پورے کا پورا واقعہ ذاتی اناد پر مبنی ہے، اور یہ انہی مسلمان لوگوں نے کیا ہوگا جو ان کے دفتر کے اندر، جو ان کی ترقی سے، ان کی خوشحالی سے، ان کی اس
پوزیشن سے جو لوگ جیلس کرتے ہوں گے، انہوں نے جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا تھا ان کے پورے اس کیریئر کو تباہ کر دیا گیا تاکہ مسیح گھرانہ ترقی نہ پا سکے۔ اور جب 17 مارچ سن 2022 کو ان کی بیوی صفیہ شاہد ہمارے بھائی شاہد صاحب کو ملنے جاتی ہے FIA کی تحویل میں، تو وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ FIA والوں نے مجھے مار مار کر یہ کہا ہے کہ میں اس بات کا اقبالی ہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے محمد کی توہین کی ہے، کامنٹس کیے ہیں، جبکہ وہ بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہد صاحب کے بارے میں جب مجھے علم ہوا، پتہ کیا، تو یہ پتہ چلا ان کے خاندان سے، ان کی وائف سے، انہوں نے یہ کہا وہ تو بچوں کو خود کہتے تھے کہ بیٹا جو اپنے آپ کے جو مسلمان فرینڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کبھی بھی کسی بھی مذہبی بحث کا حصہ مت بنیے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی کامنٹس کریں۔ تو وہ جو بندہ اپنے بچوں کو یہ ایک اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ کبھی ایسے معاملات میں کبھی شامل نہ ہوئیے گا، تو وہ خود کیسے سرزد کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر واقعہ ذاتی اناد پر مبنی ہے۔ واقعہ 2019 میں پیش آیا اور گرفتاری جناب یہ کروا رہے ہیں سن 2022 کے اندر۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، جہالت ہے، اور مسیحی جو پاکستان کے اندر بستے ہیں یہ ان کی ایک سسٹمیٹک نسل کشی ہے، اور یہ حکومت پاکستان جو اسٹیٹ سپانسرڈ بلاسفیمی قوانین ہے ان کو ہمیشہ سے اقلیتوں کے اگینسٹ یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جو پولیٹیکل مفادات ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ جو FIA نے درخواست جو اب جناب FIR درج ہوتی ہے FIA کے اندر، وہ اس کی جناب نمبر ہے 1722 FIA پاکستان کی ایک سیکشن بھی ہے، لیکن یہاں جو ان کے نمبر ہے وہ ہے 1722، اور یہ FIA گزرنا والا ہے 16 مارچ والے دن یہ FIR درج ہوتی ہے، گرفتاری عمل میں آتی ہیں، اور اس کے اوپر جو پیکا قوانین کے تحت سیکشن 11 کو استعمال کیا گیا، اور اس کے جو سیکشن 11 کے آگے جو شکیں ہیں 153 وہ بھی لگا دی گئی۔ اب یہ پینل کوڈ کے تحت جو انہوں نے کام کیا یہ سراسر بالکل ایک بے بنیاد معاملہ ہے، اور جناب یہ ذاتی اناد پہ مبنی ہے، اور وہ مسلمان شخص جس نے اس نیت سے ان کا موبائل چوری کیا کہ وقت آنے پر وہ ان کو کہیں نہ کہیں پھنسائے گا، تو اب وہ وقت آ گیا تھا جب یہ شخص نے یہ شاہد صاحب کو انہوں نے جناب پورا ویل پری پلانڈ کر کے اس پورے معاملے کو جناب عمل میں لے کے آئے۔ اور یہ پھر اب دیکھیں موبائل چوری کرنے والے شخص نے جس شخص کو اس مقدمے کے اندر مدعی بنایا اس کا نام علامہ وسیم رضا، جام کے چیمہ ڈسٹرکٹ تحصیل سیالکوٹ، اور وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اور جو دفعات لگائی گئی وہ بھی کوئی معمولی دفعات نہیں ہے، 295C ہے، 295A ہے۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت 295C سیدھی سزائے موت، اور 295A کم از کم اس کی سزا 10 سال ہے، اور یہ جو پیکا قوانین ہے 7 سال 8 سال 5 سال، تو یہ انہوں نے پورا ایک ویل پلاٹڈ جو مسلمانوں نے، جو اس منحوس قوم نے جن کی غیرت مونچھوں میں ہوتی ہے اور جن کا مذہب داڑھی سے پہچانا جاتا ہے، اور ان کا جو عقل ہے نا وہ دماغ میں نہیں ہوتی، وہ کسی ایسے انتہا پسند مولوی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو کسی وقت ان کو استعمال کر سکتا ہے مذہب کے نام پر۔ جس طرح آج کل وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے اندر مذہب کا دن رات استعمال کر رہا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکے، اور یہ وہی لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح جو بالکل مذہب کے نام پر اندھے پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ وہی حرکات کر رہے ہیں۔ تو میں تمام مسیحیوں کو ایک بار پھر آپ کو یاد کروانا چاہوں گا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ویل پلاٹڈ ایک ڈرامہ تھا جو رچایا گیا تاکہ کوئی بڑا سانحہ کر سکیں۔ گرین ٹاؤن چرچ کے اوپر جو حملہ ہوا، اور 16 کو وہ واردات ہوتی ہے، اور 16 ہی کی رات کو
ایک ہی دن کے اندر جناب یہ دوسرا واقعہ مسیحیوں کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور تمام مسیحیوں سے یہی کہنا چاہوں گا، اس ظلم، بربریت اور جہالت کو پہچانیے اور اس کی مذمت کریں، اور کوشش کریں کہ شاہد صاحب کے خاندان کی آپ مدد کر سکیں، ان کے بچوں کی تعلیمات کا ذمہ لیں، ان کے گھرانے کو دیکھیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچائیں، کیونکہ وہ جس جگہ اس وقت مقیم ہے وہ لاہور کا بہت ہی مسلمانوں سے بھرا علاقہ ہے۔ تو مجھے خوف بھی ہے، ڈر ہے، جہاں رہ رہے ہیں تو اگر وہ جن مسلمانوں کے درمیان وہ رہ رہے ہیں، اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ ان کے والد نے یا بہن صفیہ کے خاوند نے یہ کام کیا ہے محمد کے خلاف، تو یقین مانیے وہ سوچتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو تمام مسیحیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کریں ایسٹر کے دنوں میں اپنی عبادات، اپنے چرچز اور اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں، پام سنڈے کی ہوں، ایسٹر کی ہوں، گڈ فرائیڈے کی، بڑی محتاط ہو کے سیکیورٹی کے پورے انتظامات کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے آپ بچ سکیں۔ گاڈ بلیس یو، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا، اور ان مذہبی جنونیوں سے محفوظ رہیں۔